انسان کان کے ذریعے سے علوم حاصل کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اس میں زیادہ دخل کان کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس معاشرے سے تعلق رکھتے تھے وہ معاشرہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بہت کم صحابہ لکھنا جانتے تھے، لکھا ہوا پڑھنا جانتے تھے۔ ہمارے پاس جو دین پہنچا صحابہ کے واسطے سے پہنچا، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کے اقوال سنے اور ان کو محفوظ کر کے آگے پہنچایا۔ دین میں اس کان کی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت میں سننا اور بولنا یعنی کلام کرنا اور کلام سننا دونوں کے برابر درجے ہیں۔ ایک روایت سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جو بات کرنا جائز ہے اس کا سننا بھی جائز، جو بات کرنا ناجائز اس کا سننا بھی ناجائز ہے، جو بات کرنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ گویا کہ سننے کا درجہ بات کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے یہ سنا کہ جو آدمی ایک حرف پڑھتا ہے قرآن مجید کا، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر یہ نماز میں پڑھے ایک حرف بیٹھ کر تو اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں، 50 گناہ معاف ہوتے ہیں، 50 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کر رہا ہے ہر حرف پر 100 نیکی ملتی ہے، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، 100 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت جس طرح پڑھنے والے کے لیے اسی طرح سننے والے کے لیے بھی ہے۔